ایک نا ہسپتال ہوتا ہے، اس کے ایک وارڈ میں نا دو مریض ہوتے ہیں۔ ایک مریض جس کا بیڈ ہوتا ہے نا وہ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں سے یعنی کہ انٹرنس ہوتی ہے نا دروازہ، اس کے پاس ہوتا ہے۔ جو دوسرا مریض ہوتا ہے اس کا جو بیڈ ہوتا ہے وہ کھڑکی کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ آمنے سامنے، ایک کا دروازے کے پاس اور دوسرے کا کھڑکی کے پاس۔ اب جو دیوار کے ساتھ ہوتا ہے نا مریض بیڈ کے اوپر، وہ اٹھ نہیں سکتا۔ جو دوسرا مریض ہوتا ہے کھڑکی کے پاس، وہ اٹھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، واک کر سکتا ہے۔ تب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کھڑکی کے پاس والا مریض ہوتا ہے نا، وہ صبح صبح اٹھتا اور وہ کھڑکی کھولتا اور باہر کا نظارہ دیکھتا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ باہر نا بڑے خوبصورت منظر ہے، باہر پرندے اڑ رہے ہیں، ایک نہر بہہ رہی ہے جس کے اندر مختلف قسم کے پرندے جو ہیں وہ اپنی چونچیں مار رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، تر و تازگی، یعنی کہ بڑا خوبصورت منظر وہ دیکھتا ہے۔ اور جب وہ منظر دیکھتا ہے نا تو وہی منظر وہ اس جس کا بیڈ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ اسے بتاتا ہے، کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتا۔ اب وہ بندہ جو اٹھ نہیں سکتا بیڈ کے اوپر لیٹا ہے، تو اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی، کتنا سکون ہوگا اس کے پاس کہ وہ اسے یہ سب کچھ بتا رہا ہے، اور وہ ایک تصوراتی منظر اپنی دماغ میں لاتا ہے، پھر اس کو جب پریکٹیکلی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو بندہ بتا رہا ہے نا کتنا خوبصورت منظر ہوگا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تقریباً 4-5 دن گزرتے ہیں تو یہی روٹین سیٹ رہتی ہے۔ وہ صبح صبح اٹھتا ہے، باہر کھڑکی کھولتا ہے، باہر کا نظارہ جو ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے، تو وہ چونکہ اٹھ نہیں پاتا تو اس لیے وہ سب سن کے نا خوش ہو جاتا ہے۔ 5-6 دن بعد نا جب جو دیوار والا مریض ہوتا ہے نا اس کی جب آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو کھڑکی کے پاس جو بیٹھ تھا نا جو مریض ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے کہ وہ کہاں گیا۔ وہ جلدی سے نرس کو آواز دیتا ہے، تو نرس بھاگتی ہوئی آتی ہے تو کہتی ہے کیا ہوا، کوئی مسئلہ؟ کہتا نہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک میرا بھائی تھا، ایک مریض تھا جو وہ سامنے کھڑکی کے پاس جس کا بیڈ تھا وہ وہاں پہ لیٹا ہوا تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ جو نرس ہوتی ہے نا تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہے کہ اس کا تو آج صبح انتقال ہو گیا، وہ تو فوت ہو گیا۔ وہ جو دوسرا مریض ہوتا ہے نا وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، بڑا دکھی ہوتا ہے۔ ایک تو دکھ اسے ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک خوبصورت انسان اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر اسے ایک دکھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب مجھے صبح صبح کھڑکی کھول کے باہر کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ کون دکھائے گا؟ تو وہ نرس کو فوراً کہتا ہے کہ آپ میری ایک مدد کر سکتی ہے؟ تو نرس کہتی ہے جی بولے۔ تو وہ کہتا ہے میرا جو بیڈ ہے نا یہ مہربانی کر کے نا اس کھڑکی کے پاس لگا دے، تاکہ میں نا وہ جھانک کے باہر کا جو نظارہ وہ مجھے بتایا کرتا تھا نا کہ باہر ایک خوبصورت نہر ہے، باہر ایک باغ ہے خوبصورت جس میں مختلف قسم کے پرندے اڑ رہے ہیں، تو کم از کم میں وہ دیکھ لیا کروں گا، میری آنکھوں کو سکون مل جائے گا، کیونکہ میرے کانوں کو تو سکون ملا، اتنے دنوں سے میں سنتا آ رہا تھا، وہ ہر روز مجھے بتاتا تھا آپ یہ نا بیڈ اٹھا کے وہاں پہ رکھتے۔ تو وہ نرس نا ہنسنے لگ جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ سر آپ واقعی وہ ایسا کرتا تھا؟ کہتا تھا ہاں وہ تو ایسا ہی کرتا تھا۔ تو وہ پھر مسکرائی، کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، ہم لوگ آپ کا بیڈ وہاں پہ لگاتے ہیں، آپ کھڑکی کھول کے خود ہی دیکھ لیں کہ باہر کیا ہے۔ تو وہ اس کا بیڈ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ بڑی مشکل سے نا ایسے الٹا ہو کے وہ باہر جب کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے نا تو باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک دیوار ہوتی ہے جو اس کھڑکی کے پار نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، نرس کو بلاتا ہے، ڈاکٹرز کو بلاتا ہے کہ یہاں پہ تو ایک باغ تھا، ایک نہر تھی، اس میں خوبصورت پرندے تھے، باغ میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے، تو اب تو وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ کدھر گئے؟ تو سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سر یہ ہاسپٹل جو ہے نا یہ پچھلے 10-12 سال سے ہے، پچھلے 10-12 سال سے اس کھڑکی کے پاس صرف یہ دیوار ہی نظر آتی ہے، یہاں پہ کوئی باغ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نہر بھی نہیں بہتی، کوئی پھول بھی نہیں کھلتے، تو آپ کو تو وہ پھر صحیح نہیں بتا کے گیا۔ تو اسے تب سمجھ آتی ہے، اور وہ سمجھ پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے دیکھ نہیں پاتا۔ اصل ماجرا پتہ کیا ہے؟ وہ جو مریض ہوتا ہے نا کھڑکی کے پار کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک دیوار ہوتی ہے، اور وہ دیکھ بھی نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے مریض کو خوشی دینا چاہتا ہے، وہ دوسرے مریض کو سکون دینا چاہتا ہے، اطمینان دینا چاہتا ہے، اس کی خوشی کا باعث بننا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اسے امید دینا چاہتا ہے، ایک اچھی امید، جینے کی امید۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کسی کو امید بھی نہیں دے پاتے، ایک اچھی امید۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک اچھی امید جو ہے وہ انسان کی زندگی کتنی بدل دیتی ہے۔ اگر ایک شخص سامنے
کوئی پہاڑ کو سر کرنا چاہتا ہے نا، سامنے کوئی پہاڑ جو ہے اس کو وہ عبور کرنا چاہتا ہے نا، تو آپ اگر اسے ایک دفعہ کہہ دیں گے نا، حوصلہ دے دیں گے، ایک ہمت کی اس کے تھپکی دے دیں گے کہ یار تم یہ کر سکتے ہو، یہ تو چھوٹا سا پہاڑ ہے، یوں ایک چھلانگ لگاؤ گے تو تم اس کو پار کر جاؤ گے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے. وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پار کرے گا، لیکن اسے خوشی ملے گی، اسے امید ملے گی، ہمت ملے گی، اور وہ اس کو کر جائے گا. ایک مریض جب سڑک پہ آپ کو خون میں لپٹا ہوا لت پت آپ کو ملتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی زندگی بچے یا نہ بچے، تو آپ کس لیے اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں؟ امید، اس امید پہ کہ اس کی سانسیں بچ سکتی ہیں، اس کی زندگی بچ سکتی ہے. آپ اس امید پہ اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل میں جب لے کے جائیں تو میرا خیال ہے کہ 100 میں سے 40 کیس ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ 5 منٹ لیٹ کر دیتے تو شاید یہ نہ بچتا، آپ 10 منٹ لیٹ کر دیتے تو شاید یہ نہ بچتا. تو آپ نے اس ایک امید پہ کہ اس کی زندگی بچ سکتی ہے، اور سر ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بچتے دیکھے ہیں جن کی ہم نے ہمت چھوڑ دی تھی کہ اس کی تو زندگی بس اب ختم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں ایک امید بن جائے نا، ایک امید قائم ہو جائے کہ یار یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، اور آپ کو ایک بندہ تھپکی دینے والا ہو نا. اگر آپ نے ایک بھرے مجمع میں، آپ نے یہ بھی بات کبھی نوٹ کی ہوگی کہ آپ ایک بھرے مجمع میں کوئی تقریر کریں نا، کوئی اچھی بات کریں، 100 میں سے اگر ایک بندہ درمیان میں بیٹھا ہوا آپ کے لیے تالی بجا دینا، تو اس ایک کے تالی بجانے کی وجہ سے باقی بھی بجانے لگ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی ایک بندہ آپ کو امید دے دے نا، آپ کو خوشی دے دے، آپ کے قلبی اور ذہنی سکون کا باعث بن جائے، تو اس سے بڑی پھر نعمت نہیں کوئی اور ہوتی. تو آپ زندگی میں پھر سب کچھ حاصل کر لیتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں.